السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی یعنی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں پاؤ سمجھ بوجھ تو انہیں دے دو ان کے مال، اور نہ تم کھاؤ انہیں اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی ہو غنی بس چاہیے کہ وہ بچے، اور جو کوئی ہو محتاج بس چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے۔ پھر جب دے دو تم انہیں ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور اللہ کافی ہے خوب حساب لینے والا۔ وَابْتَلُوا با لام واو ابتلا یبتلی سے آزمانے کا اہتمام کرنا، کئی طریقوں سے آزمانا، یعنی کہ جب تم یتیموں کو آزما لو، ٹیسٹ کر کے دیکھ لو۔ الیتامہ یتیموں کو، یتیم سے یتامہ یا تعمیم وہ جو بلوغت سے پہلے جس کے والد نہ ہوں وہ یتیم کہلائے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغو وہ پہنچ جائیں، با لام غین بلغا یبلغو بلوغن پہنچنا، اور اسی طرح سن بلوغت کو پہنچنا، اور علم کے اعتبار سے معیار کو پہنچنا۔ النکاح نکاح، نون کاف ہا، نکاح کا لفظی معنی گرا ہوتا ہے، نوٹ باندھنا، عقد کو کہتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر، آنستم پاؤ تم، حمزہ نون سین، آنسا 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 یونسو باب مفعلہ سے ہے، اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے انس پانا، محسوس کرنا، ایک دوسرے سے مانوس ہونا۔ منہم ان میں، رشدہ سمجھ بوجھ، رشدہ مصدر ہے یہ، اور ہدایت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رشدہ یرشدو بھی آتا ہے اور رشدہ یرشدو بھی آتا ہے، ذہنی بلوغت یا پھر اپنے معاملات طے کرنے کی صلاحیت، اسی طرح رضا اور پسند کے لیے بھی آتا ہے۔ فَادْفَعُوا تو دے دو، دال فا عین، دفع یدفع، خطرے یا حملے کا دفاع کرنا۔ اور اگر اس لفظ کے بعد الا جیسے آگے آ بھی رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ادا کرنا، یعنی کسی کے حوالے کر دینا۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ تو دے دو انہیں، اموالہم ان کے مال، مال کی جمع اموال، یعنی کہ جب تم سمجھ جاؤ ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ ہاں اب یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو پھر ان کے مال ان کو لوٹا دو۔ ولا اور نہ، تاکلوہا تم کھاؤ انہیں، اسرافن اسراف کرتے ہوئے۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی، اور اسی طرح فضول خرچی میں انسان حد سے بڑھ جائے۔ تو تم ان کے مال جو ہیں وہ اسراف کرتے ہوئے نہ کھانا، وہ بدارن اور جلدی کرتے ہوئے، با دال را بدار، بدرا یبدرو کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کر لینا یعنی جلدی کر لینا۔ ان کے یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے، یکبرو کاف بارا کبرا یکبرو کبرن بڑا ہونا، یعنی مقصد کیا ہے یہاں پہ بات کہنے کا؟ بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے
تو تم کیا کرو، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں اڑا نہ دینا. ومن اور جو کوئی کانا ہو، کانا کاف و نون، کانا یکونو کونن، غنین غنی یعنی جس کا دل بھرا ہوا ہو، وہ اپنے مال پر یا جس حال پر اللہ نے رکھا ہے وہ اس پر راضی اور خوش ہے. غین نون یا روٹ ہے. فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے. فلیستعفف عین فافا استعفا یستعف باب استفعال سے، اور مطلب کیا ہے، اپنے دامن کو بے حیائی یا اسراف سے بچانا، یعنی کہ پھر وہ شخص کیا کرے گا، وہ اپنے آپ کو بچائے گا. کس چیز سے؟ کہ وہ اسراف کرے یتیم کے مال کے ساتھ. ومن اور جو کوئی کانا ہو، کانا کاف و نون، فقیرن محتاج، فا قاف را یعنی کہ اب اگر کفالت کرنے والا محتاج ہے، یعنی کہ وہ خود بھی بہت صاحب حیثیت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کمی بیشی اس طرح سے ہے کہ اگر وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے تو لباس کے لیے نہیں بچتا، اگر وہ گھر کا کرایہ دیتا ہے تو بیماری کے پیسے نہیں بچتے. اور فقرہ بیسکلی کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا ٹوٹ جانا، یعنی کہ انسان پھر سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے حال پر سیدھا، یعنی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی. اس وقت کیا کہا گیا؟ فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے. یأکل اکلا سے ہی ہے کھانے کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی کہ پھر جو عقل، شریعت اور جو معاشرے کے اندر جو معروف طریقہ ہے پھر وہ اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے یتیم کے مال کو. فَإِذَا پھر جب دفعتم دے دو تم، یعنی کہ اگر تو وہ خود محتاجی کی حالت میں تھا تو پھر تو کسی حد درجہ اسراف سے پھر بھی اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن ضرورت کے تحت پھر وہ استعمال کر سکتا ہے. پھر جب دفعتم دے دو تم، دفعتم دے دو تم یعنی کہ تم واپس لوٹا دو. دال فا عین اس کا روٹ. الیہم انہیں یعنی کنہیں؟ یتیم کو. اموالہم ان کے مال. فاشہدو تو گواہ بنا لو. شاہدہ یشہدو سے شین ہا دال اس کا روٹ ہے، گواہی دینا یا پھر موجود ہونا. علیہم ان پر یعنی کہ جب ان کے مال دینے لگو تو گواہ ضرور اپنے ساتھ رکھو تاکہ وہ بعد میں گواہی دے سکیں کہ یتیم کا مال ان کو لوٹا دیا گیا. وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیباً خوب حساب لینے والا. سین با یعنی کہ اگر انسان نہیں واپس کرے گا تب بھی اللہ جانتا ہے، وہ حساب لے لے گا، اور اگر گواہ بنا کر حق کے ساتھ مال لوٹا دیا گیا ہے تب بھی اللہ جانتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.